نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، موت اور حیات۔ حالانکہ بے اعتبار دنیا پہلے حیات ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، مگر رب ذوالجلال قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کہتے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تمہارا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ دو موتوں اور دو حیات کا تذکرہ قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ نے کر دیا۔ اب دنیا میں آنے والا ہر انسان فطرتاً اسلام پہ آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فإن كان أبواه يحودان أو ينصران أو يمجسان أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دنیا میں آنے والا اسلام کی فطرت پہ آتا ہے، ماں باپ یہودی بیٹا یہودی بن گیا، نصرانی بیٹا نصرانی بن گیا، مجوسی بیٹا مجوسی بن گیا، ماں باپ مسلمان تو بیٹا مسلمان۔ جو ہی مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر، دائیں کان میں آذان بائیں کان میں تکبیر۔ جب دنیا میں آتا ہے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے پھر ہر آنکھ آنسو برسا رہی ہے۔ جب دنیا میں آیا تو اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ وقت اتنا قلیل ہے، فجر کی اذان 40 منٹ کا وقفہ، ظہر کی اذان 20 منٹ کا وقفہ، عصر کی اذان نماز کا 15 منٹ کا وقفہ، مغرب کی اذان نمازیوں کا انتظار، عشاء کی اذان 15 منٹ کا وقفہ۔ لیکن رب ذوالجلال نے ہمیں سمجھا دیا تیری اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، جنازے کا وقت بڑا تھوڑا ہے، قریب ہے۔ یہ تیری دنیا کی زندگی کتنے سانس کی ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے اسی وقت مر جائے۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی انسان کو نہیں دیا۔ تو جنازہ آیا تو جنازے میں اذان بھی کوئی نہیں اور اقامت بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اور انہوں نے سمجھا دیا ہر نماز کا اتنا وقفہ ہے، موت کی تیاری کر، نماز پڑھ اس حال میں کہ ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری نماز۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ آیا، اب تمہارا جنازہ پڑھنا، ایک ہے جنازہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور ایک جنازہ پڑھنے جاتا ہے اپنی بخشش کے لیے۔ توجہ کرنا، ایک جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور ایک جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اپنی بخشش کے لیے۔ حضرت مولانا سلطان محمود صاحب جو دنیا سے جا چکے، ان کا جنازہ پڑھنے والے اپنی بخشش کے لیے آ رہے ہیں۔ توجہ کرنا میری طرف، شادی میں رخصت کر رہا ہوں، اچھا جی، میں کیا تقریر کا ٹائم تو ہے نہیں، توجہ کریں میری طرف۔ میں نے آیت پڑھی تھی الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ دو جدا چیزیں ہیں۔ یہ انسان ہے، جب تک اس کے اندر روح موجود ہے یہ زندہ ہے، روح نکل گئی تو یہ میت ہے۔
رب ذوالجلال کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کس لیے دی ہے تجھے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم کون سا اچھا عمل لے کر میرے دربار میں آ رہے ہو۔ استاد یہ محترم، میں کئی بار آتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، بڑی محبت کرتے تھے، بچے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ مرد درویش ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاری، اللہ کے دین پہ گزاری، دین کی تبلیغ میں گزاری، جن کا رزلٹ یہ ایک ادارہ نہیں سینکڑوں ادارے آج بنے ہوئے ہیں جو توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اندر بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی، استادوں نے بہت محنت کی ہے۔ میں کہا بھئی بات اصل یہ ہے، گھر پہ محنت کرنا اور ہے، محلے میں محنت کرنا اور ہے، شہر میں محنت کرنا اور ہے۔ استادوں نے اتنی محنت کی ہے کہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر ان کے شاگرد توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں۔ بے شک یہ زندگی ہے، روح اندر ہے، اور جب تک روح جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اسے کوئی میت نہیں کہتا۔ روح نکل جاتی ہے تو جب تک استاد بیمار ہو گئے پنڈی لے گئے، ہسپتال لے گئے، پتہ لینے والے آتے ہیں، استاد جی کا کیا حال ہے، استاد جی کب آ رہے ہیں، استاد جی کا کیا حال ہے، استاد جی کب آ رہے ہیں۔ خبر آتی ہے کہ استاد اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر یہ کوئی نہیں کہتا استاد جی کب آ رہے ہیں، کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب کوئی نہیں کہتا، مولوی صاحب کوئی نہیں کہتا کب آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کب آ رہی ہے۔ کیوں؟ روح نکل گئی، اثر استاد اندر سے نکل گیا، اندر کا قاری نکل گیا، اندر کا محدث نکل گیا، اندر کا شیخ الحدیث نکل گیا، اندر کا شیخ التفسیر نکل گیا۔ اب آنے والے پوچھتے ہیں ڈیڈ باڈی کب آ رہی ہے اور جنازہ کب ہوگا۔ اعلان ہوتا ہے فوت ہو گئے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگ، تقریر کا وقت نہیں، میں مختصر سمجھانا چاہتا ہوں روح کیا ہے اور جسم کیا ہے۔ بے شک یہ روح جسم میں موجود ہے۔ انسان کومے میں چلا گیا۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا انگلینڈ کا ایک واقعہ، 40 سال وہ آدمی کومے میں رہا۔ اللہ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ بڑا ہے، نہ بول، نہ چال، نہ حرکت، نہ کھانا، نہ پینا، بوتلیں لگی ہوئی ہیں، چل رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بتا نہیں سکتا، ہاتھ ہیں ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، کومے میں، اسے کوئی میت نہیں کہتا۔ بے شک لیکن جب روح نکل جاتی ہے پھر وہ میت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا، رات کو آدمی سوتا ہے، میرے مرشد نے کیا فرمایا، دعا پڑھ کے سویا کرو اور منہ قبلے کی طرف کر کے سویا کرو۔ بے شک ہو سکتا ہے تمہاری یہ آخری رات ہو، تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، قاری صاحب کو بڑی یاد ہے، کیا آپ سب پڑھو، اللہم بے اسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، تیرے نام پہ جیوں گا۔ یہ موت صغرا ہے۔ بولو یہ موت صغرا، یہ موت صغرا، بولو یہ موت صغرا ہے۔ اللہم بے اسمک، حالانکہ وہ نیند ہے، مرتا تو نہیں، وہ نیند ہے، سو رہا ہے، خراٹے مار رہا ہے، خوابیں دیکھ رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اٹھ کے بیٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، لیکن کیا کہا میرے نبی نے، اللہم بے اسمک اموت و احیا، تیرے نام پہ مر رہا ہوں، تیرے نام ہی پر زندہ ہوں گا۔ اگر تو نے اٹھایا تو اٹھوں گا، اگر تو نے نہ اٹھایا تو نہیں۔ اب وہ سویا ہوا انسان کروٹ بھی بدل رہا ہے، سانس بھی چل رہا ہے، گاڑی آئے، گاڑی لے کر چور چلے گئے، پتا کوئی نہیں، جانور سارے نکال کے لے گئے، پتا کوئی نہیں، کار لٹ کے لے گئے، پتا، تو پوچھنے والے پوچھتے چوری صاحب کیا بنا؟ کہندا یار ستا ستا ہی رہ گیا، مینوں تے علم ہے کوئی نہیں۔ تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ستا مویا برابر، کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، ستا مویا برابر۔ بھائی سو رہا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ کام کرتا ہے، نہ اس کو نقصان نفع کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اور ستا نہیں سنتا تو میت کہاں سنے گی، جس کے اندر روح بھی موجود نہیں ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہاں دنیا میں عمل کے لیے آئے ہو۔ الحمدللہ ہمارے استادوں نے بڑی محنت کر کے رات دن ایک کر کے ساری زندگی کتاب و سنت کی خدمت کی ہے، اور ایسا صدقہ جاریہ کر گئے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ، تو میں نے کتاب میں کہا تھا 2 جنازے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کا مومن کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلو تو اللہ 2 کی رات کا ثواب دیتا ہے۔ کتنے کی رات؟ 2 کی رات۔ صحابہ نے پوچھا مل کی رات یا رسول اللہ، کی رات کیا ہے؟ فرمایا مومن کا جنازہ پڑھنا، احد پہاڑ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جتنا احد پہاڑ جتنا مال خرچ کیا ثواب ملتا ہے، موحد مومن کا جنازہ پڑھنے میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا میرے لفظوں پہ توجہ کرنا، میں 2 لفظ ذکر کر رہا ہوں، موحد بھی اور مومن بھی، کیونکہ مشرک کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انبیاء کو کہا اللہ نے کہ میرے انبیاء رسول آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا جنازہ پڑھیں، چاہے کتنا قریبی ہو، کیونکہ مومن کا داخانہ ایمان ہے، اور ایمان کے داخانے میں اعمال پہنچتے ہیں، اور جب ایمان ہی نہیں ہوتا وہاں عمل کیا پہنچے گا؟ اس لیے موحد اور مومن کا جنازہ، مشرک کا جنازہ نہیں۔ قرآن نے صریح منع کی، اس تفصیل میں جاؤں تو وقت لگے گا، مختصر سمجھیں۔ مومن کا جنازہ، ایک جنازہ ہم پڑھنے آئے ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود شریف حضرت محمد صلی اللہ، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، وہ ولی اللہ کی میت، غوث و قطب و ابدال کی میت، حاجی کی میت، متقی کی میت، تہجد گزار کی میت ہے، تو کہتے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ لیکن توجہ کرنا، پہلی رکعت ثنا پڑھی تو کیا پڑھا ہے؟ اللہ، درود پاک کے بعد اللہم اغفر لے، پہلا اپنا فکر، پہلے اپنا فکر، اپنا جھوٹا ڈاجتا رب اگے، ربا پہلا مینوں بخش، اللہم اغفر لے حینا و میتنا۔ دعا کر رہے کس کے لیے؟ تو بھائی وہ سامنے میت پڑی ہے، اولیاء اللہ کی، ولی اللہ کی، اس کو کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا زمین کے اوپر پڑا ہے تو پتہ کوئی نہیں، تو زمین کے اندر چلا جائے تب بھی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ، یہ ہے گناہگار کا جنازہ، اور ایک ہے پیغمبر کا جنازہ۔ اللہ، قرآن نے سمجھا دیا کہ موت سے مبرزہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی، اور پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اگلی بات، اللہ گناہ کو پیغمبر کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، یہ ہمارا اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات محفوظ عن الخطا ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، ان کے پردے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کا جنازہ اور گناہگار کے جنازے میں فرق ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ 10 صحابہ آئے، درود پاک پڑھا چلے گئے، 10 آئے درود پاک پڑھا چلے گئے، 10 آئے درود پاک پڑھا چلے گئے، تو صحابہ نے اس لیے درود پاک پڑھ کے چلے جاتے تھے کہ میرے پاک پیغمبر موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ بے شک، اور قرآن کا مصداق انک میت و انہم میتون کا بن چکے ہیں، اور صحابہ نے میت سمجھ کر یہ درود پاک جنازہ پڑھا، یہ دعائیں کی کہ اللہ تو درجات کو بلندی دینے والا ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، ہم ہیں گناہگار پاپی، تفصیل شاہ جی خود کریں گے، میں اسی پر کام کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ سمجھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگ آج ہمارے اندر موجود نہیں، ورنہ جب آتے تھے تو پہلے اتنی خوشی، دفتر چھوڑنا باہر آ گئے،
آ کے ملنا، پیار محبت کرنا، سینے سے لگانا، کھانے کے نظام، چائے کے نظام، آج وہ موجود نہیں، آج وہ انتظام بھی نہیں، جو محبتیں تھیں وہ بھی نہیں ہیں۔ اللہ ان کو کربٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آخرت والی منزلوں کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام